ناگراج محض سادھو نہیں، وہ را کا نہایت خطرناک آدمی ہے جو کئی سال پہلے اس مقصد کے لیے یہاں بھیجا گیا تھا۔ اس نے منصوبے کے تحت بڑی چالاکی سے یہاں قدم جمائے اور ناکی جھیل کی پہاڑیوں کے پیچھے تخریب کاری اور دہشت گردی کی تربیت دینے کا کیمپ تیار کیا۔ اس کیمپ میں صرف گولیاں چلانا ہی نہیں سکھائی جاتی بلکہ بڑے سائنٹیفک طریقوں سے کام لیا جاتا ہے۔ یہاں برین واشنگ کے روسی ماہرین کے علاوہ اسرائیلی انٹیلیجنس موساد کے ماہرین بھی موجود ہیں جو جدید ترین ٹیکنیکس کے ذریعے دہشت گردی کی تربیت دیتے ہیں۔ بعض نوجوان جو دولت کے لالچ میں اپنی خوشی سے را کے ایجنٹوں کے توسط سے پاکستان سے یہاں آ تو جاتے ہیں لیکن یہاں سب کچھ دیکھ کر پچھتاتے ہیں۔ ان کے ضمیر میں زندگی کی کچھ رمق باقی ہوتی ہے، وہ یہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن چند گھنٹوں کے اندر ہی اندر مارے جاتے ہیں۔ دوستو، آگے بڑھنے سے قبل آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیجئے اور ویڈیو کو لائک بھی ضرور کیجیے گا۔ تم اس لحاظ سے خوش قسمت ہو کہ اب تک زندہ بچے ہوئے ہو اور میرے پاس آ گئے ہو۔ تم جس طرح اب تک ان سے بچے ہوئے ہو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ تم ذہین بھی ہو اور بہادر بھی، اور تمہارا ضمیر بھی زندہ ہے۔ تم اگر چاہو تو یہاں رہ کر اپنے وطن کی سلامتی کے لیے بہت کچھ کر سکتے ہو۔ وہ کس طرح؟ میں نے پوچھا۔ میں تمہیں بتاؤں گی، الکا نے کہا۔ میرے پاس بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو تمہارے حکمرانوں اور نیتاؤں کی بھی آنکھیں کھول دیں گی، مگر تم یہ سب کچھ مجھے کیوں بتا رہی ہو؟ میں نے اسے گھورا۔ تم ہندو ہو، ہندوستانی ہو، تمہیں تو اپنے وطن کا مفاد عزیز ہونا چاہیے۔ مجھے اپنے دیش کا مفاد سب سے زیادہ ہے۔ میرے پتی نے بھی اس کے لیے جان دے دی، الکا نے کہا۔ عام ہندوستانی پرامن اور پرسکون حالات میں زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ اسے صرف 2 وقت کی روٹی چاہیے۔ وہ جیو اور جینے دو کے اصول کے قائل ہیں، مگر نیتاؤں اور حکمرانوں نے اپنی سیاست چمکانے کے لیے غریب عوام کو خوف و ہراس میں مبتلا کر رکھا ہے۔ کوئی بھی پڑوسی ملک سے چھیڑ چھاڑ یا جنگ نہیں چاہتا کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ جنگ ہوگی تو نقصان انہی کا ہوگا۔ نیتاؤں کا کچھ نہیں بگڑے گا، وہ پہلے سے زیادہ دولت جمع کر لیں گے اور پہلے سے زیادہ عیاشی کی زندگی گزاریں گے۔ یہ تو حکمران ہی ہیں جو ایسی ہولناک سازشیں کرتے رہتے ہیں۔ آنے والا ہر حکمران اپنا اقتدار قائم رکھنے کے لیے نئی نئی چالیں چلتا ہے۔ سیدھے سادے عوام کو دباؤ میں رکھنے کے لیے پاکستان کارڈ ہر بھارتی حکمران استعمال کرتا ہے۔ میں اپنے دیش کے خلاف نہیں ہوں، اس کی سلامتی کے لیے جان بھی دے سکتی ہوں، لیکن میں نہیں چاہتی کہ ہمارے بعض جنونی حکمران بے گناہوں کے خون سے ہولی کھیلیں۔ عوام تو معصوم ہوتے ہیں، بے گناہ، خواہ کسی بھی ملک کے ہوں۔ ان کے خون سے ہولی کیوں کھیلی جائے؟ کیا بگاڑا ہے ان بے گناہوں نے؟ یہاں کے لوگ اس حقیقت سے بے خبر ہیں کہ ان پہاڑیوں کو آتش فشاں بنا دیا گیا ہے جو کسی بھی وقت پھٹ سکتا ہے۔ یہاں بعض ایسے نوجوان بھی آ جاتے ہیں جو حقیقت جاننے کے بعد اپنا ارادہ بدل دیتے ہیں اور بھاگنے کی کوشش میں مارے جاتے ہیں۔ لیکن اگر ایسا ہی کوئی نوجوان راہ فرار اختیار کرنے کے بجائے دوسرے نوجوانوں کے ضمیر کو جھنجھوڑ کر اپنا ہمنوا بنانے کی کوشش کرے تو اسے مایوسی نہیں ہوگی۔ کیمپ میں موجود جدید ترین اسلحے سے لیس سینکڑوں نوجوان بغاوت کر دیں تو اس خوبصورت شہر کو چند گھنٹوں میں راکھ کا ڈھیر بنا دیں، سینکڑوں لوگ مارے جائیں۔ میں اس نقطہ نظر سے بھی دہشت گردی کے اس منصوبے کی مخالف ہوں۔ تم اگر چاہو تو میری مدد کر سکتے ہو، ہم اکیلے نہیں ہوں گے، 6 اور لوگ بھی ہمارا ساتھ دیں گے۔ میں یہاں سے نکلنے میں بھی تمہاری مدد کروں گی، اور جب تم واپس جاؤ گے تو تمہارے پاس اتنا مواد ہوگا کہ تم نہ صرف اپنی حکومت کو دہشت گردی کے ثبوت فراہم کر سکو گے بلکہ را کے ان ایجنٹوں کے ٹھکانوں کی نشاندہی بھی کر سکو گے جو کراچی اور پاکستان کے دوسرے شہروں میں دہشت گردوں کی سرگرمیوں کی نگرانی کر رہے ہیں۔ اور وہ بات پوری نہیں کر پائی تھی کہ باہر گھنٹی کی آواز سن کر خاموش ہو گئی۔ شاید رادھا اور ڈاکٹر شانتا آ گئے ہیں، الکا کرسی سے اٹھتے ہوئے بولی۔ رادھا کے جانے کے بعد میں نے باہر والا دروازہ بند کر دیا تھا، میں دیکھتی ہوں۔ وہ کمرے سے باہر چلی گئی۔ اس نے دروازہ بیڑ دیا تھا اور پھر ایک لمحے کو میرے ذہن میں یہ خیال بھی ابھرا تھا کہ اگر اس نے ڈاکٹر شانتا کی بجائے پولیس کو بلایا ہو تو میں کیا کر سکوں گا، لیکن یہ خیال میں نے ذہن سے جھٹک دیا۔ میں 14 گھنٹے اس کمرے میں بے ہوش پڑا رہا تھا۔ وہ کسی بھی وقت مجھے پولیس کے حوالے کر سکتی تھی، اور اگر پولیس کے حوالے کرنا ہی تھا تو اس ویران مندر سے اٹھانے کے بعد مجھے آرام دہ بستر پر کیوں لٹایا جاتا، میرے زخم کی مرہم پٹی کیوں کی جاتی۔ باہر ہلکے قدموں کی آواز سنائی دے رہی تھی، پھر دروازہ کھلا اور الکا ایک اور عورت کے ساتھ کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ دراز قامت دبلی پتلی سی عورت تھی، عمر 40 کے لگ بھگ رہی ہوگی، رنگت کسی قدر سیاہ اور چہرے کے نقوش واجبی سے تھے۔ وہ ڈاکٹر شانتا تھی۔ ہیلو،
وہ مسکراتے ہوئے کرسی پر بیٹھ گئی، کندھے پر لٹکا ہوا پرس چارپائی پر رکھ دیا۔ پہلے میری پیشانی کو چھو کر دیکھا، پھر بیگ میں سے تھرمامیٹر نکال کر اسے 1-2 بار جھٹکنے کے بعد میرے منہ میں ٹھونس دیا اور میری کلائی پکڑ لی۔ اس کی نظریں اپنی کلائی پر بندھی ہوئی گھڑی پر مرکوز تھی۔ 1 منٹ بعد اس نے میری کلائی چھوڑ دی اور تھرمامیٹر دیکھتے ہوئے بولی، رادھا نے تو مجھے ڈرا ہی دیا تھا۔ وہ الکا کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، تاپ 102 ہے، گھبرانے کی کوئی بات نہیں۔ جو دوائیں میں صبح دے گئی تھی اب ان کا استعمال شروع کر دو، میں ایک اور دوا دے رہی ہوں، ساتھ ساتھ یہ بھی استعمال کراتی رہو۔ آج رات کم سے کم 2 مرتبہ یہ دوائیں اس کے پیٹ میں ضرور جانی چاہیے جب تک بخار اتر جائے گا۔ اور اس نے کچھ کھایا بھی ہے یا نہیں؟ ابھی تک تو کچھ نہیں کھایا، میں نے رادھا سے کہا تھا کہ ڈبل روٹی لیتی آئے، الکا نے جواب دیا۔ اس وقت چائے کے ساتھ ڈبل روٹی ہی کھلا دو، دوا اس کے بعد دینا، شانتا نے کہا۔ اسی لمحہ رادھا اندر داخل ہوئی۔ الکا نے اسے چائے بنانے کو کہا اور خود بھی اس کے ساتھ باہر چلی گئی۔ ڈاکٹر شانتا مجھ سے باتیں کرنے لگی۔ وہ بہت خوش مزاج اور باتونی عورت تھی۔ بظاہر تو وہ میری کیفیت دریافت کر رہی تھی، لیکن مجھے بولنے کا موقع کم ہی مل رہا تھا۔ وہ خود ہی بولے چلی جا رہی تھی۔ وہ میری طبیعت دریافت کرتی رہی، میرے بارے میں اور کچھ نہیں پوچھا کہ میں کون ہوں اور مجھے گولی کیسے لگی تھی۔ 10-15 منٹ بعد الکا اور رادھا کمرے میں داخل ہوئیں۔ رادھا نے ٹرے اٹھا رکھی تھی جس میں 3 کپ چائے کے علاوہ ایک پلیٹ میں ڈبل روٹی کے سلائس بھی رکھے ہوئے تھے۔ اس نے ٹرے میز پر رکھ دی۔ الکا نے مجھے سہارا دے کر اٹھا دیا اور ڈبل روٹی والی پلیٹ میرے سامنے رکھ کر چائے کا کپ میرے ہاتھ میں دے دیا۔ اس نے 1 کپ شانتا کو دیا اور تیسرا کپ خود لے کر بیٹھ گئی۔ تم نے اپنے لیے چائے نہیں بنائی رادھا؟ اس نے رادھا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ بنائی ہے ماتا جی، رادھا نے جواب دیا۔ رسوئی میں رکھی ہوئی ہے، کام کر رہی ہوں، وہیں بیٹھ کر پی لوں گی۔ رادھا باہر چلی گئی اور الکا چائے کی چسکیاں لیتے ہوئے شانتا کو میرے بارے میں بتانے لگی۔ شانتا بڑی توجہ سے اس کی باتیں سن رہی تھی۔ وہ بار بار میری طرف بھی دیکھتی جا رہی تھی۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد شانتا چلی گئی۔ ناشتے کے بعد صبح دوا بھی کھلا دی گئی تھی اور شاید یہ کسی دوا کا اثر تھا کہ میرے ذہن پر غنودگی سی طاری ہونے لگی۔ تم آرام کرو، میں کچھ کام نمٹا لوں، الکا کہتے ہوئے اٹھ کر باہر چلی گئی۔ نیند میں بھی بے چینی سی رہی۔ پھر مجھے یوں لگا جیسے مجھے کندھے سے پکڑ کر جھنجھوڑ دیا گیا ہو۔ میں نے ہڑبڑا کر آنکھیں کھول دیں۔ الکا میرے اوپر جھکی ہوئی تھی اور اس کی سرگوشیانہ آواز میری سماعت سے ٹکرا رہی تھی۔ ناجی اٹھو، جلدی کرو۔ میں بدحواسی میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ میرا جسم پسینے میں شرابور ہو رہا تھا۔ نیند میں ہی شاید کمبل اپنے اوپر سے اتار دیا تھا۔ برہنگی کا احساس ہوتے ہی میں نے ایک کمبل اپنے اوپر کھینچ لیا۔ کیا ہوا؟ کیا بات ہے؟ میں نے حواس پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے پوچھا۔ ناگراج کے آدمی اس طرف آ رہے ہیں، اٹھو جلدی کرو، یہ جگہ تمہارے لیے محفوظ نہیں ہے، الکا نے کہا۔ میں کمبل جسم پر لپیٹ کر چارپائی سے اٹھ گیا، لیکن بخار کی وجہ سے کمزوری اس قدر زیادہ تھی کہ کھڑے ہونا مشکل ہو رہا تھا۔ میں لڑکھڑا گیا۔ اگر الکا مجھے سہارا نہ دیتی تو میں یقیناً گر پڑتا۔ چارپائی کے پچھلی طرف بھی ایک دروازہ تھا جو میں نے پہلی مرتبہ دیکھا تھا۔ الکا نے ایک ہاتھ سے مجھے سہارا دے رکھا تھا اور دوسرے ہاتھ سے وہ دروازہ کھول رہی تھی۔ اسی لمحے رادھا بھی کمرے میں داخل ہوئی۔ رادھا، الکا بولی، یہ کمرہ ٹھیک کرو، دوائیں بھی یہاں سے ہٹا دو اور ہر وہ نشانی مٹا دو جس سے کسی کی موجودگی ثابت ہو سکے، جلدی کرو۔ الکا مجھے دوسرے کمرے میں لے آئی۔ اس کمرے کو اسٹور روم ہی کہا جا سکتا تھا۔ مختلف چیزیں بے ترتیبی سے بکھری ہوئی تھی۔ ایک طرف دیوار میں ایک الماری بھی تھی جس کا دروازہ لکڑی کا تھا، لیکن اوپر والے حصے میں 2 شیشے بھی لگے ہوئے تھے۔ اس الماری سے ذرا آگے اسی دیوار پر کسی دیوی کی تصویر کا فریم لگا ہوا تھا۔ الکا نے وہ فریم ہٹا دیا۔ اس کے پیچھے دیوار میں ایک تاکچہ سا بنا ہوا تھا جس میں ایک آہنی ہک سا لگا ہوا تھا۔ الکا نے وہ ہک گما دیا۔ الماری اپنی جگہ پر گم گئی۔ دیوار میں اتنا خلا پیدا ہو گیا کہ ایک آدمی آسانی سے اندر داخل ہو سکتا تھا۔ الکا اندر داخل ہو گئی اور مجھے بھی ہاتھ پکڑ کر اندر کھینچ لیا۔ آگے سیڑھیاں ہیں، دھیان سے اترنا۔ الکا کی آواز میری سماعت سے ٹکرائی۔ خلا میں گہری تاریکی تھی۔ میں نے ٹٹول کر قدم آگے بڑھایا اور الکا کے سہارے سیڑھیاں اترنے لگا۔ میرا ایک ہاتھ الکا نے تھام رکھا تھا اور دوسرے ہاتھ سے مجھے کمبل سنبھالنا مشکل ہو رہا تھا۔ 12 سیڑھیاں اترنے کے بعد چند قدم آگے بڑھ کر ہم رک گئے۔ الکا مجھے چھوڑ کر ایک طرف ہٹ گئی اور پھر چٹ کی ہلکی سی آواز کے ساتھ کمرہ روشنی سے بھر گیا۔ یہ ایک وسیع تہہ خانہ تھا جس میں آگے 3 کمرے بنے ہوئے تھے۔ دائیں طرف والے کمرے کو تالا لگا ہوا تھا۔ الکا مجھے بیچ والے کمرے میں لے آئی۔ یہاں ایک شاندار بیڈ بچھا ہوا تھا۔ ایک خوبصورت الماری اور ڈریسنگ ٹیبل بھی تھا۔ سامنے والی دیوار کے ساتھ آرام دہ سیٹ تھی جس پر ایک آدمی آرام سے لیٹ سکتا تھا۔ اس کے دائیں بائیں 2 کرسیاں بھی رکھی ہوئی تھی۔ بیڈ کے عین سامنے والی دیوار پر کلاک بھی آویزاں تھا۔
جس کی سوئیاں 3 بجے کا وقت بتا رہی تھی، گویا یہ رات کا آخری پہر تھا۔ تم یہاں آرام سے لیٹ جاؤ، الکا نے کہا۔ یہاں گرمی تو نہیں ہے، لیکن اگر ضرورت محسوس ہو تو پنکھا کھول لینا۔ میرے کپڑے کہاں ہیں؟ میں نے جسم پر کمبل درست کرتے ہوئے پوچھا۔ تمہارے کپڑے اوپر ہی کہیں رکھے ہوئے ہیں، مجھے ان کا بھی بندوبست کرنا پڑے گا۔ اگر ان لوگوں کو کسی قسم کا شبہ بھی ہو گیا تو وہ اس آشرم کی بنیادیں تک ادھیڑ ڈالیں گے۔ تم یہ کمبل اوڑھ کر ہی لیٹے رہو، جیسے ہی وہ بلا ٹلی میں آ جاؤں گی اور تمہارے کپڑے بھی ساتھ لیتی آؤں گی۔ میں بیڈ پر بیٹھ گیا اور الکا کو سیڑھیوں والے راستے کی طرف جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ میرا جسم بدستور پسینے میں شرابور تھا، بخار اتر گیا تھا اور کچھ گھبراہٹ اور بے چینی سی محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے کمبل اتار دیا اور پلنگ کی پٹی پر بیٹھا ادھر ادھر دیکھتا رہا۔ الماری کی دائیں طرف ایک دروازہ تھا، وہ باتھ روم تھا۔ فرش اور دیواروں پر 5 فٹ تک سفید ٹائلیں لگی ہوئی تھی۔ ایک طرف سنگ مرمر کا بہت بڑا ٹب تھا۔ تمام چیزیں بہت قیمتی اور شاندار تھیں۔ مجھے جس چیز کی تلاش تھی وہ سامنے ہی نظر آ گئی۔ میں نے سٹینڈ پر لٹکا ہوا تولیہ اٹھایا، جسم کا پسینہ پہنچنے لگا۔ میں کئی روز سے نہیں نہایا تھا۔ الکا وغیرہ نے شاید بے ہوشی کی حالت میں سپنچنگ کی تھی، لیکن جسم اب بھی بہت گندا ہو رہا تھا اور میرے خیال میں اس وقت نہانا خطرے سے خالی نہیں تھا۔ میں نے تولیے سے رگڑ کر اپنا جسم صاف کیا اور جب تولیہ سٹینڈ پر ٹانگا تو مسکرائے بغیر نہ رہ سکا۔ تولیہ بہت گندا ہو گیا تھا۔ میں دوبارہ کمرے میں آ گیا۔ میں کمبل اوڑھنا نہیں چاہتا تھا اور اس طرح برہنہ بیٹھا بھی نہیں رہ سکتا تھا۔ میں الماری کھول کر تلاشی لینے لگا۔ بہت قیمتی اور شاندار ملبوسات ٹنگے ہوئے تھے۔ مجھے اپنے مطلب کی چیز مل گئی۔ میں نے ایک ہینگر پر ٹنگا ہوا سلیپنگ سوٹ اتار کر پہن لیا اور الماری بند کر کے بیڈ پر لیٹ گیا۔ اب نیند آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ میں الکا کے بارے میں سوچنے لگا۔ اس کی باتوں پر بڑی حیرت ہوئی تھی۔ کیا واقعی اس کے دل میں اس قدر زیادہ انسانی ہمدردی تھی کہ وہ دشمن ملک کے عوام کو تباہی سے بچانے کے لیے اپنے ملک کی مخالفت پر اتر آئی تھی، یا محض ناگراج سے اپنے شوہر کے قتل کا انتقام لینا چاہتی تھی؟ میں اتفاق سے اس کے ہاتھ لگ گیا تھا۔ میرے بارے میں وہ بہت کچھ جان چکی تھی اور شاید سمجھ گئی تھی کہ ناگراج سے مجھ جیسا دلیر اور نڈر آدمی ہی ٹکر لے سکتا ہے۔ مجھے میرے وطن کی سلامتی کے حوالے سے آلائے کار کے طور پر استعمال کرنا چاہتی تھی۔ دوسری طرف میری صورتحال کچھ ایسی تھی کہ مجھے بھی الکا جیسے لوگوں کی ضرورت تھی۔ ناگراج کی طاقت کا میں کچھ اندازہ لگا چکا تھا۔ جس طرح پورے شہر میں مجھے تلاش کیا جا رہا تھا، اس سے پتہ چلتا تھا کہ پولیس مکمل طور پر اس کے کنٹرول میں ہے اور اس کے دیگر ذرائع بھی لامحدود ہیں۔ وہ کچھ بھی چاہے کر سکتا ہے۔ ان حالات میں میرے لیے اس علاقے سے نکلنا ممکن نہیں تھا اور مجھے الکا جیسی عورت کی ضرورت تھی، اس لیے میں نے اس کا ساتھ دینے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ میرے اس فیصلے کے پیچھے کچھ وطن پرستی کا جذبہ بھی کار فرما تھا۔ میں معلوم کرنا چاہتا تھا کہ یہاں میرے وطن کے خلاف کیا سازشیں ہو رہی ہیں، اور یہ سب کچھ الکا جیسی عورت کی مدد سے ہی معلوم ہو سکتا تھا۔ تہہ خانے کی چھت پر چلنے پھرنے کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ یہ آوازیں کبھی ایک طرف سے سنائی دیتی اور کبھی دوسری طرف سے، جس کا مطلب تھا کہ وہ لوگ اوپر پورے آشرم کی تلاشی لے رہے تھے۔ دفعتاً میرے ذہن میں ایک اور خیال ابھرا۔ جس وقت الکا مجھے تہہ خانے میں لائی تھی اس وقت 3 بج رہے تھے۔ سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ رات کے پچھلے پہر اسے یہ اطلاع کیسے ملی تھی کہ ناگراج کے آدمی آ رہے ہیں۔ اس آشرم میں یا تو ٹیلی فون تھا یا کسی نے خود وہاں آ کر اطلاع دی تھی، مگر اطلاع دینے والا کون ہو سکتا ہے؟ رات کے آخری پہر اس قسم کی اطلاع تو کوئی ایسا شخص ہی دے سکتا ہے جو ان میں شامل ہو، مگر وہ کون ہو سکتا ہے؟ الکا کا کوئی جاسوس؟ میں جیسے جیسے سوچتا رہا میرا ذہن الجھتا گیا۔ الکا کے بارے میں میرے ذہن میں طرح طرح کے خیالات ابھر رہے تھے۔ وہ بیوہ تھی، کاٹن کی سفید ساڑی میں وہ بہت سادی سی نظر آتی تھی، لیکن یہاں الماری میں قیمتی اور خوبصورت ساڑیوں اور دیگر ملبوسات بھرے ہوئے تھے۔ وہ کئی سال پہلے بیوہ ہوئی تھی۔ یہ ملبوسات اگر شادی سے پہلے کے تھے تو انہیں سنبھال کر رکھنے کی تک سمجھ میں نہیں آتی تھی، لیکن پھر یہ سوچ کر سر جھٹک دیا کہ ابھی تو وہ جوان تھی، حسین تھی۔ ہو سکتا ہے اس نے سوچا ہو کہ اگر کبھی دوسری شادی کا ارادہ کر دیا تو یہ کپڑے کام آئیں گے۔ ہندو مذہب میں بیوہ عورت کے لیے دوسری شادی کی گنجائش نہیں، مگر اب تو مذہب میں بھی بہت سی تبدیلیاں آ چکی ہیں۔ پہلے تو عورت شوہر کے ساتھ ہی اس کی چتا میں جل کر ستی ہو جاتی تھی، مگر اس ظالمانہ رسم کو ختم کر دیا گیا تھا۔ اور بھی بہت سی رسومات میں تبدیلیاں آئی تھیں۔ کچھ تبدیلیاں ملکی قوانین کے ذریعے لاگو کی گئی تھیں۔ بیوہ عورت کے لیے یہ آپشن موجود تھا کہ اگر چاہے تو اپنا گھر بسانے کے لیے دوسری شادی بھی کر سکتی ہے، اور ہو سکتا ہے الکا نے بھی کوئی ایسی بات سوچ رکھی ہو اور اس لیے وہ قیمتی کپڑے بھی سنبھال رکھے ہوں۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد سیڑھیوں کی طرف سے ہلکے قدموں کی آواز سنائی دی۔ میں اس طرف دیکھنے لگا۔
چند سیکنڈ بعد الکا کمرے کے دروازے میں نمودار ہوئی۔ اس کے ہونٹوں پر خفیف سی مسکراہٹ تھی۔ چلے گئے، وہ آگے بڑھتے ہوئے بولی۔ کم بختوں نے پورے آشرم کو الٹ پلٹ کر رکھ دیا، بکسوں تک کی تلاشی لی ہے۔ ان کا خیال تھا کہ شاید میں نے تمہیں کسی بکسے میں چھپا دیا ہو۔ تمہیں کیسے اطلاع ملی کہ وہ لوگ یہاں آ رہے ہیں؟ میں نے الجھی ہوئی نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ میں بہت عرصہ سے ناگراج کی سرگرمیوں کی نگرانی کر رہی ہوں۔ وہ بیڈ کے سامنے کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولی۔ اس کے اندر سرکل میں میرے بھی کچھ ہمدرد موجود ہیں۔ ایک ایسے ہی ہمدرد نے مجھے بروقت خبردار کر دیا تھا۔ کیا تمہارے اس ہمدرد کو معلوم ہے کہ میں یہاں موجود ہوں؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، الکا نے نفی میں سر ہلایا۔ دراصل جب بھی ایسی کوئی بات ہوتی ہے، ناگراج ان لوگوں کو ضرور چیک کرتا ہے جو ماضی میں اس سے نقصان اٹھا چکے ہیں۔ مجھے شبہ تھا کہ وہ آشرم کا رخ بھی ضرور کرے گا۔ میرے ہمدرد کو یہ تو معلوم نہیں کہ تم یہاں موجود ہو۔ اس نے تو محض ہمدردی کے طور پر اطلاع دی تھی کہ میں اپنا کوئی بندوبست کر لوں۔ ناگراج کے آدمی بھی اس کی طرح وحشی اور درندے ہیں۔ تمہیں یہ اطلاع کیسے ملی تھی؟ میں نے ایک اور سوال کیا۔ شاید تمہارے ذہن میں کسی قسم کے شبہات سر ابھار رہے ہیں۔ الکا میرے چہرے پر نظریں جمائے ہوئے بولی۔ آشرم میں ٹیلی فون موجود ہے اور مجھے یہ اطلاع فون پر ہی ملی تھی۔ بہرحال وہ لوگ آئے، توڑ پھوڑ کی، مجھے دھمکیاں دیں اور چلے گئے۔ چند لمحوں کو خاموش ہوئی، پھر بات جاری رکھتے ہوئے کہنے لگی۔ یہ آشرم میں نے اپنی نگرانی میں تعمیر کروایا تھا اور اس تہہ خانے کی تعمیر کو خفیہ رکھا تھا۔ اس آشرم کی تعمیر کے لیے میں نے مزدور اور کاریگر جے پور سے بلوائے تھے تاکہ مقامی مزدوروں کو بھی تہہ خانے کا پتہ نہ چل سکے۔ ویسے راجستھان کی عمارتوں میں تہہ خانہ کوئی انوکھی بات نہیں۔ تقریباً ہر دوسری عمارت اور خاص طور پر مندروں کے نیچے تہہ خانے موجود ہیں، مگر ان کے بارے میں چند متعلقہ لوگ ہی جانتے ہیں، اور میرے آشرم کے اس تہہ خانے کے بارے میں تو میرے اور رادھا کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا۔ تیسرے فرد تم ہو جو اس راز سے واقف ہوئے ہو۔ رادھا کون ہے؟ اور میرے خیال میں وہ تو ودوا نہیں ہے۔ میں نے کہا، رادھا کئی سال سے میرے پاس ہے اور میری وفادار ہے۔ الکا نے جواب دیا۔ جن دنوں میرے شوہر کی ہتیا کی گئی، یہ انہی دنوں اپنے شوہر کے ساتھ مدھیہ پردیش سے یہاں آئی تھی، لیکن چند روز بعد اس کا شوہر اچانک ہی لاپتہ ہو گیا۔ بعد میں انکشاف ہوا کہ وہ ڈاکوؤں کے ایک گروہ میں شامل تھا، مگر اپنا گروہ چھوڑ کر یہاں آ گیا تاکہ شریفانہ زندگی گزار سکے، لیکن پولیس کو پتہ چل گیا اور وہ پکڑے جانے کے خوف سے فرار ہو گیا۔ اس بات کو کئی سال ہو چکے ہیں، اس کی طرف سے کوئی اطلاع نہیں۔ میرا خیال ہے وہ کہیں مر کھپ گیا ہوگا، مگر رادھا میرے خیال سے متفق نہیں۔ اسے یقین ہے کہ اس کا پتی زندہ ہے اور مدھیہ پردیش کی چمبل ویلی میں ڈاکوؤں کے کسی گروہ میں شامل ہے۔ رادھا کو یقین ہے کہ وہ ایک نہ ایک دن ضرور واپس آئے گا اور اس لیے وہ یہاں سے کہیں اور جانے کو تیار بھی نہیں۔ میں نے رادھا کو اس وقت سہارا دیا تھا جب وہ ہر طرف سے مصائب میں گر گئی تھی۔ پولیس اس کے پتی کے بارے میں معلوم کرنے کے بہانے آئے دن اسے پریشان کیا کرتی تھی۔ میں اسے اپنے پاس لے آئی۔ اس وقت پولیس کے بعض آفیسر میرا احترام کرتے تھے، اس لیے میری وجہ سے رادھا کو پولیس کی آئے دن کی پوچھ گچھ سے بھی نجات مل گئی۔ رادھا اسی وقت سے میرے پاس ہے اور مجھے ماتا جی کہتی ہے۔ حالانکہ تم دونوں کی عمر میں 8-10 سال سے زیادہ فرق نہیں ہے۔ میں نے کہا، ہاں۔ الکا نے گہرا سانس لیتے ہوئے کہا، میں تو صبر کر بیٹھی ہوں، مگر رادھا اب بھی منہ زور گوڑی کی طرح ہے۔ اگر میں نے اسے کھینچ کر نہ رکھا ہوتا تو اپنے آپ کو تماشا بنا چکی ہوتی۔ میری کڑی نگرانی کے باوجود کبھی کبھار کوئی نہ کوئی گل کھلا ہی دیتی ہے۔ ہندوستان جیسے ملک میں کسی بے سہارا عورت کے لیے زندگی گزارنا بڑا مشکل ہے۔ عورت جوان اور خوبصورت بھی ہو تو زندگی عذاب بن جاتی ہے۔ الکا خاموش ہو کر پھر گہرے سانس لینے لگی اور پھر اچانک ہی جیسے چونک گئی۔ ارے، میں نے اب تک خیال ہی نہیں کیا۔ اچھا کیا تم نے یہ کپڑے نکال کر پہن لیے۔ اس الماری میں تمہارے کپڑے ہیں؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، اس نے سر ہلایا۔ تم نے یہ کپڑے اب تک سنبھال کر رکھے ہوئے ہیں، تم شادی کیوں نہیں کر لیتی؟ میں نے کہا۔ شادی کے نام پر اس کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا۔ اس نے میری بات ٹال دی اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ رات بہت ہو چکی ہے، اب تم آرام کرو۔ اس نے میری پیشانی کو چھو کر دیکھا۔ تمہارا بخار اتر گیا ہے، آرام کرو گے تو 2-4 روز میں بالکل ٹھیک ہو جاؤ گے۔ بازو میں اب زیادہ تکلیف تو نہیں؟ نہیں، 2-4 دن ڈریسنگ ہوگی تو زخم بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے کہا، 1-2 دن تمہیں اس تہہ خانے میں رہنا پڑے گا، ان وحشیوں کا کوئی بھروسہ نہیں، پھر کسی وقت پلٹ آئیں۔ اچھا، میں چلتی ہوں۔ الکا چلی گئی۔ میں نے دیوار پر لگی ہوئی گھڑی کی طرف دیکھا، 5:45 بجنے والے تھے۔ میں نے آنکھیں بند کر لی۔ دوبارہ آنکھ کھلی تو گھڑی 10:15 کا وقت بتا رہی تھی۔ میرے اوپر کمبل پڑا ہوا تھا، حالانکہ مجھے یاد تھا کہ سوتے وقت میں نے کمبل نہیں اوڑھا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ الکا کسی وقت تہہ خانے میں آئی تھی اور مجھے کمبل اڑا کر چلی گئی تھی۔ چند منٹ بعد قدموں کی آواز سن کر میں نے دروازے کی طرف دیکھا، وہ رادھا تھی۔
اس نے ایک ہاتھ میں ٹرے اٹھا رکھی تھی اور دوسرے ہاتھ میں میرے کپڑے تھے۔ کپڑے صاف ستھرے اور دھلے ہوئے تھے۔ مجھے حیرت تھی کہ یہ کپڑے کہاں چھپائے گئے ہوں گے۔ سیانے کہتے ہیں کہ بھوکے کو کھانا کھلانا اور ننگے کو کپڑے پہنانا بڑے پن کا کام ہوتا ہے۔ وہ ٹرے سائڈ ٹیبل پر رکھتے ہوئے بولی، اب تم کیا کہت ہو؟ پہلے کھانا کھائے رہت ہو یا کپڑے پہن رہت ہو؟ پہلے کپڑے، میں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ یہ بات میں نے خاص طور پر نوٹ کی تھی کہ رادھا اس وقت خوش نظر آ رہی تھی۔ اس کے لہجے میں بھی بے تکلفی تھی۔ میں اس وقت کمبل اوڑے ہوئے تھا، اس لیے وہ یہ نہیں دیکھ سکتی تھی کہ میں کپڑے پہنے ہوئے ہوں۔ وہ جس طرح کھل رہی تھی، میں اس کی نیت بانپ رہا تھا۔ الکا مجھے پہلے ہی بتا چکی تھی کہ وہ منہ زور گوڑی ہے اور کڑی نگرانی کے باوجود کبھی کبھار کوئی گل کھلا دیتی ہے۔ اس وقت بھی اس کی نیت مجھے کچھ اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ مجھے کپڑے دے کر کمرے سے باہر چلی جاتی، لیکن اس کی نیت میں فطور تھا، اس لیے وہ وہیں کھڑی رہی۔ اس نے اگرچہ چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا لیا تھا، مگر میں جانتا تھا کہ وہ انگلیوں کی درزوں میں سے جھانک رہی تھی۔ اس نے آنکھیں کھولی تو میں نے کپڑے اٹھا کر کرسی پر پھینک دیے۔ وہ عجیب سی نظروں سے میری طرف دیکھ رہی تھی اور پھر میں نے ایک دم سے اپنے اوپر سے کمبل اتار دیا۔ ہائے رام! اس نے چیختے ہوئے ایک بار پھر دونوں ہاتھ چہرے پر رکھ لیے، لیکن اس مرتبہ جلدی اس نے ہاتھ ہٹا لیے۔ میں اس کی طرف دیکھتا ہوا بیڈ سے اتر کر باتھ روم میں گھس گیا اور کلی کرنے کے بعد کمرے میں آ کر کرسی پر بیٹھ گیا اور ٹرے گود میں رکھ کر ناشتہ کرنے لگا۔ الکا کیا کر رہی ہے؟ میں نے رادھا کی طرف دیکھے بغیر پوچھا۔ وہ شانتا دیوی کے دوار گیو ہے جی، رادھا نے جواب دیا۔ اوہ، میرے منہ سے بے اختیار نکلا، اسی لیے تم اتنی پھیل رہی ہو، تم ہم کو بہت اچھا لگت ہو جی۔ رادھا نے دل کی بات کہہ دی۔ میری چھٹی اس نے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ اچھا، یہ برتن اٹھاؤ اور یہاں سے چلتی بنو، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں آرام کرنا چاہتا ہوں، میں نے کہا۔ رادھا کے چہرے پر ایک رنگ سا کر گزر گیا۔ اس کی ساڑی کا پلو نیچے لٹکا ہوا تھا۔ وہ برتن اٹھانے لگی۔ میری دوائیں بھی بیڈ کے سائڈ ٹیبل پر رکھی ہوئی تھی۔ رادھا کے جانے کے بعد میں نے ایک خوراک کھا لی اور بستر پر لیٹ گیا۔ 12 بجے کے قریب الکا آ گئی۔ اس نے میری پٹی تبدیل کی اور کچھ دیر بیٹھنے کے بعد واپس چلی گئی۔ اس کے کہنے کے مطابق میری تلاش اب بھی جاری تھی۔ ناگراج کے آدمی ہر اس جگہ کو چیک کر رہے تھے جہاں میرے چھپنے کا شبہ ہو سکتا تھا۔ کچھ پارٹیاں اس رات مختلف شہروں کی طرف جانے والے راستوں پر بھی نکل گئی تھی، لیکن ظاہر ہے انہیں مایوسی کے سوا کچھ نہیں ملا ہوگا۔ میں 3 دن تک اس تہہ خانے میں بند رہا۔ رادھا اور الکا میرا ہر طرح کا خیال رکھے ہوئے تھی۔ میرا بخار اتر چکا تھا، مگر دواؤں کا استعمال جاری تھا۔ میرے زخم کی ڈریسنگ بھی الکا ہی کرتی تھی۔ چوتھے روز صبح تہہ خانے سے نکالا گیا۔ وہ صبح کا وقت تھا اور میں پہلی بار کھلی فضا میں آیا تھا اور پہلی مرتبہ اس آشرم کا جائزہ بھی لے رہا تھا۔ یہ جگہ تقریباً 4 کنال رقبے پر مشتمل تھی۔ 2 طرف کمرے بنے ہوئے تھے جن کے سامنے ڈلوان چھتوں والے لمبے برآمدے بھی تھے۔ 20 کمرے تھے، 10 ایک طرف اور 10 دوسری طرف۔ درمیان میں ایک لمبا سا لان تھا جس کے کناروں پر پھولوں کے پودے تھے۔ لان کے عین وسط میں ایک چھوٹا سا حوض تھا جس میں فوارہ لگا ہوا تھا۔ اس کے تھوڑے فاصلے پر چند سایہ دار درخت بھی تھے جن کے نیچے کنکریٹ کے بینچ رکھے ہوئے تھے۔ گیٹ بہت اونچا تھا جو عام طور پر بند ہی رہتا تھا۔ آمد و رفت کے لیے چھوٹا دروازہ استعمال ہوتا تھا۔ اونچے چبوترے پر بنے ہوئے اس مندر میں ایک چھوٹے چبوترے پر سیاہ رنگ کا ایک گول اور نموترا سا پتھر رکھا ہوا تھا جس کے اوپر کے حصے پر سفید رنگ سے چہرے کے نقش و نگار بنے ہوئے تھے۔ ہندوؤں میں لاتعداد دیویوں اور دیوتاؤں کی پوجا کی جاتی تھی، ان کی خوبصورت مورتیاں بھی بنائی جاتی تھی۔ یہ سیاہ پتھر بولا ناتھ تھا۔ وہ 5واں روز تھا۔ شہر میں میری تلاش اب بھی جاری تھی۔ ناگراج پاگل ہوا جا رہا تھا۔ میری گمشدگی نے اس پر جنون سا طاری کر دیا تھا۔ اسے اس بات کا اندیشہ تھا کہ اگر میں یہاں سے بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گیا تو ان کا دہشت گردی کے اس کیمپ کا راز کھل جائے گا۔